کا معاملہ، کسی کا تعلیم کا معاملہ، کسی کا روزگار کا معاملہ، کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ، کسی کا کوئی سیاسی معاملہ، مطلبی ابو لہب، ہاشمی ابو لہب، قریشی ابو لہب، نبی کا سگا چچا ابو لہب جب تقوی سے دور ہوا، اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا۔ پولیس والوں کو زخمی دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے، اور کسی مذہبی کار کے بجائے اس کے کہ ہم اس کے منہ کے پر زناٹے کا تھپڑ سیدھ کرتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام، کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت ظاہرہ کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اس کتاب حمید کا نزول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ 23 برس تک ہوتا رہا، لیکن ان 23 برسوں سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاکرات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے پر منتقل فرما دیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل ہونے والے عمل کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرما دیا۔ آپ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید جملہ واحدہ کی حیثیت سے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید یک لخت آنن فانن ایک کتاب کی حیثیت سے نازل نہیں ہوا۔ اللہ کی یہ کتاب جستہ جستہ، رفتہ رفتہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی رہی 23 برس کے عرصے میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نزول قرآن مجید کا ذکر فرماتے ہیں تو اس سے مراد اس کا قلب محمد علیہ السلام کے اوپر اترنا نہیں، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اس کا منتقل ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نزول قرآن مجید کا واقعہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے،
اور تاریخ انسانیت کے اندر کوئی واقعہ بھی نزول قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کتاب نے ایک ایسے انقلاب اور ایک ایسے ہماگیر تبدیلی کی بنیاد رکھی جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے کبھی ملتی تھی نہ اس کے بعد کبھی مل سکتی ہے۔ وہ جو بتوں کے آستانے پہ جھکنے والے تھے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے بن گئے۔ وہ جو شراب کے جام لٹانے والے تھے، وہ توحید کی مے کو پینے والے بن گئے۔ وہ جو راتوں کو بدکرداریوں کے اندر گزارنے والے تھے، اس کتاب کے ساتھ تمسک کے بعد اپنی راتوں کے اندر تہجد گزار بن گئے۔ وہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے تھے، اس کتاب نے ان کے اندر ایک ایسے انقلاب کو پیدا کیا کہ ان کی نگاہوں کو جھکا کے رکھ دیا، اور غیر محرم کے ساتھ قریب جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کتاب حمید کی آمد سے قبل وہ عورتیں جو فحاشی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں، وہ اس انداز کے اندر شرم و حیا کی ہوگر بن گئیں کہ پھر آسمان کے سورج کے علاوہ کسی نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا۔ اتنا ہماگیر انقلاب جو اس کتاب کے نتیجے کے اندر پیدا ہوا کہ وہی لوگ جو بات پہ بات ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ دینے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے اوپر جاننے نچھاور کرنے والے بن گئے۔ قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا ہو کر ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو زیر کرنے کے در پہ ہوتا تھا، لیکن اس کتاب کا نزول کیا ہوا؟ ہر ایک نے اپنی انا کو کچل دیا، لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ عام ہوا، اور اسلامیہ والا چلن پوری کائنات کے اوپر رونما ہو گیا۔ اس کتاب نے ذات پات، برادری، حسب و نسب کی وجہ سے فخر کرنے والوں کی سوچوں کو درست کیا، اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ اپنی ان چیزوں، ان نسبتوں کو پہچان کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر فخر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کے اندر اس وقت ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس، مکرم، قابل احترام، قابل فائدہ مہینے کو ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا عظیم الشان مہینہ ہے، نزول قرآن مجید کی یادگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نزول قرآن کے ساتھ اس انداز میں بستہ فرما دیا کہ خود پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا، جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی، اور یہ فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کوئی کتاب بھی کتاب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نورانیت ہے، اس کے اندر قانون ہے، اس کے اندر دستور ہے، اس میں سعادت ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں عروج ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامرانی ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں توکل ہے، اس میں انابت اللہ ہے، یہ فی نفسہ ذکر الہی ہے، یہ برہان من اللہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہمارے پاس موجود سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ نزول قرآن کو وابستہ کیا، وہیں پر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے معاملات کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں جہاں پر نعمتوں کے شکرانے کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی فرعون کے ظلم سے، تو ہمیں عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جو عاشور کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے روز ولادت ہوئی، آپ پیر کا روزہ رکھتے رہے، آپ نے جمعرات کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ روزے کیا ہیں؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انابت کا، اس کی بندگی کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اور جنات اور انسان کو نہیں بنایا گیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے لیے بنایا گیا، اس کی بندگی کے لیے بنایا گیا، اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ساتھ ہی پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا۔ آپ اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ چنانچہ انسان مختلف حالتوں کے اندر اللہ کی بندگی کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی حی علی الصلاۃ کی آواز کے ساتھ اہل تقوی مسجد میں آ کے قیام کو کر کے رکوع میں جا کے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سپردگی کا اعلان کرتے ہیں۔ کبھی سفر حج کے اوپر حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام کو باندھ کر اپنے آپ کو بالکل مسافر اور پردیسیوں کے انداز سے اپنے گھر سے نکال کر اس امر کا اعلان کرتا ہے، اللہ زیب و زینت بھی تیرے لیے تھی اور یہ سادہ لباس بھی تیرے ہی لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر کہیں جانور کو پچھاڑ کر اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کر اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنے چہرے کا رخ اس پروردگار عالم کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر مختلف انداز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے، انہی اندازوں میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ روزے کو رکھا جائے۔ روزہ اپنی ظاہری حالت میں کیا ہے؟ روزہ اپنی ظاہری حالت کے اندر چند گھنٹوں کے لیے کھانے سے رک جانے کا نام ہے، پینے سے رک جانے کا نام ہے، شریک زندگی کے ساتھ ایک فاصلے کو اختیار کر لینے کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم نے ایک وقت تھا جس وقت روزے کو اتنا شدید رکھا، جس وقت روزے کے احکامات کو اتنا قوی رکھا کہ اس روزے کے اندر فقط بھوک نہیں تھی، فقط پیاس نہیں تھی، فقط شریک زندگی کے ساتھ فاصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ روزہ اس طرح کا روزہ ہوتا تھا کہ چپ ہوتی تھی، خاموشی بھی ساتھ ہوتی تھی، بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ سیدہ مریم جب اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئیں تو اپنی بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ آج کے دن میں کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی علیہ السلام کے اوپر تخفیف کو فرما دیا، ان کو روزے کے اندر اس مشقت سے دوچار نہیں کیا جس مشقت سے سابقہ امتوں کو دوچار کیا۔ یہاں پہ انسان کی دو بنیادی جبلتوں کا، دو بنیادی ڈرائیوز کا، ان سے اجتناب کا درس دیا۔ حضرات گرامی قدر بھوک کے اوپر قابو پانا یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اعضاء کے اندر طمانینت ہوتی ہے، اعضاء کے اندر تبخش نہیں ہوتا، اور جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تب نفس امارہ کے اندر اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، گناہوں کا ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح جو انسان کی جنسی جبلت ہے، اگر اس کے حلال راستے کو روک دیا جائے، جائز راستے کو روک دیا جائے تو انسان گویا کے اس تارے کے رنگ میں اس امر کا اعلان کرتا ہے، اس امر کا اظہار کرتا ہے، اللہ میں نے شریک زندگی سے فاصلے کو اختیار کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اللہ اگر تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اللہ اگر تجھے یہ پسند ہے تو مجھے بھی یہ پسند ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو غرض و غایت بتلائی، اس نے پوری کی پوری چیز کو کلوز کر کے رکھ دیا، اس کو کنکلوڈ کر کے رکھ دیا، اس کے نتیجے کو انسانوں کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو لازم کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے کو لازم کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی حقیقت میں کیا ہے؟ تقوی بنیادی طور پہ اگر اس کی لغت پہ غور کیا جائے تو حفظ شیء مما یؤذیہ او یضرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو ایسی چیز سے بچا لینا جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو،
लुगवी एतबार से तकवा का माना यह है कि धात के बर्तन को आग के करीब ना लेके जाया जाए, अगर आग के करीब लेके जाया गया वो पिघल जाएगा। शीशे के पैमाने को बुलंदी से ना गिराया जाए, इसलिए कि उसको बुलंदी से अगर गिराया गया वो टूट जाएगा। जिस तरह बुलंदी से गिराने के नतीजे में शीशा टूट के किरची किरची हो जाता है और धात को अगर आग के करीब लेके जाने से धात पिघल जाती है, बाइन ही इसी तरह इस्तिलाह शरीयत में तकवा का मफहूम ये है वो चीज उससे इंसान को बचा लिया जाए जो उसको गुनाहगार बनाने वाली हो और उसको आग के करीब ले जाने वाली हो। हजरात गिरामी का तकवा का दाइया इज्तनाबे मासियत है, लेकिन होती कैसे है? अल्लाह तबारक व तआला के डर से। दुनिया का कोई अहलाकी ज़ाब्ता इंसान को गुनाहों से रोक नहीं सकता, गुनाहों से पीछे कर नहीं सकता, मगर अल्लाह की हशीयत के अंदर और उसके बाद हदूदुल्लाह के अंदर ये तासीर मौजूद है। ये इंसान को हर गुनाह से रोक लेती हैं, हर गुनाह से इंसान को बचा लेती हैं। हजरात गिरामी की तरफ दोबारा रोजे की ज़ाहरी शक्ल पे आइए और उसके बातनी मफहूम पे गौर कीजिए। आज आपने भूख को बर्दाश्त किया, आज आपने दूध को छोड़ा, शरबत को छोड़ा, शरीक जिंदगी को छोड़ा, हालांकि ये हलाल थे। हजरात गिरामी का तकवा का तकादा क्या है? फिर हमेशा के लिए शराब को छोड़िए जो हकीकत में हराम है, फिर हमेशा के लिए सूद को छोड़िए जो हकीकत में हराम है, फिर हमेशा के लिए जिनाकारियों को छोड़िए जो हकीकत में हराम है। हजरात गिरामी का बंदा ये मोमिनो मुसलमान, तुझे शऊर को पकड़ने की जरूरत है। अगर तू परवरदिगार आलम की रिजा के लिए शरीक जिंदगी से अलहदगी को इख्तियार कर सकता है, अपनी भूख और प्यास को दुबा सकता है, और तुझे क्या हो गया है? तू अल्लाह के हुक्म पे हलाल तो छोड़ सकता है लेकिन हराम को नहीं छोड़ता। अगर तू ऐसे अंदाज में रोजा रखता है कि रोजा रखने की हालत में भी तू भूख और प्यास को तो बर्दाश्त करता है लेकिन फहाशी से बात नहीं आता, पोर्नोग्राफी से बात नहीं आता, गंदे लिटरेचर से बात नहीं आता, हराम की तिजारत से बात नहीं आता, गंदे प्रोग्रामों से बात नहीं आता, झूठ के लेन देन से बात नहीं आता, तो याद रख अल्लाह को तेरी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं है। हजरात गिरामी का अल्लाह को उस भूख और प्यास की जरूरत है जो रोजेदार के अंदर तकवा के दाइये को पैदा कर दे। हजरात गिरामी का इज्तनाबे मासियत को पैदा कर दे, गुनाहों से ला ताल्लुकी को पैदा कर दे। अगर तेरे रोजे ने तेरे अंदर एक ऐसी कैफियत को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, मुत्तकी तुम बन जाओ, कामयाबियां कामरानियां मैं अता फरमा दूंगा। हजरात गिरामी कदर, जब हम किताब और सुन्नत का मुतालिया करते हैं तो ये बात समझ में आती है, वो कामयाबियां जो तकवा के नतीजे में हासिल होने वाली हैं बड़ी ही हमागीर हैं, बड़ी ही जबरदस्त हैं, और हजरात गिरामी कदर किसी और तरीके से ऐसी कामयाबियों का मादी एतबार से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, तकवा जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। हजरात गिरामी का जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करना शुरू कर देते हैं, नताइज बड़े ही अजीबो गरीब निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तलाक में इरशाद फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, जो बंदा मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी तंगियों को दूर फरमा देंगे और उसको रिज़्क वहां से देंगे जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। उसके लिए मखरज बना देंगे, तंगियों से निकलने के लिए रास्ता बना देंगे। वमा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाही, जो भी मुसीबत इंसान को आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। वमन युमिन बिल्लाही यहदी कल्बहू, जो मोमिन मुसलमान होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को हिदायत दे देते हैं कि इससे निकलने का रास्ता क्या है और इसके आने का सबब क्या है। हजरात गिरामी कदर, तंगी किसी भी किस्म की हो, परेशानी हो, कारोबारी मामला हो, सेहत का मामला हो, कोई और आरजा हो, कोई और दुख हो, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुत्तकी तू बन जा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी तंगी को दूर फरमा देंगे। और हजरात गिरामी कदर, होशियारी के जरिए, चलाकी के जरिए माल को बटोरने की प्लानिंग करने वाले, तू मुत्तकी बन जा, अल्लाह तुझको रिज़्क वहां से देंगे जहां से तू गुमान भी नहीं कर सकता। और हजरात गिरामी कदर, साथ ही परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے جملہ معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کسی کا معیشت کا معاملہ، کسی کا تعلیم کا معاملہ، کسی کا روزگار کا معاملہ، کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ، کسی کا کوئی سیاسی معاملہ، کسی کی کوئی قید کا معاملہ، کسی کے کوئی مقدمے کا معاملہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو ڈرنے والا بن جا، گناہوں سے رکنے والا بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایک بڑے خوبصورت کویسچن کا اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ یہ کویسچن، یہ سوال ہر اس شخص کے دل میں ابھر سکتا ہے جس نے زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہو، جس نے زندگی معصیت کے اندر گزاری ہو، جس نے زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہو۔ 30 برس کا انسان، 40 برس کا انسان، 50 60 70 برس کا انسان سوچتا ہے اب اگر متقی بنا تو کیا بنا، پچھلی ساری زندگی تو گنوا بیٹھا، پچھلی ساری زندگی تو تباہ و برباد کر بیٹھا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم نے جو کمال ہی ارحم الراحمین ہیں، جو کمال ہی رحمان و رحیم ہیں، انہوں نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو 2 چند فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر بہت بڑی دوڑ، بہت بڑی رسا کشی ناک کی ہے، پگڑی کی ہے، عزت و وقار کی ہے، جھوٹی نام و نمود کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جھوٹی عزت جو ہے کئی مرتبہ بھائیوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ جھوٹی عزت جو ہے کئی مرتبہ سگے بہن بھائیوں کے اندر جدائی کو پیدا کر دیتی ہے، یہ جھوٹی انانیت جو ہے کئی مرتبہ شوہر اور بیوی کو آپس میں لڑا دیتی ہے، یہ جھوٹی عزت جو ہے کئی مرتبہ باپ کو بیٹے کے سامنے اور بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، عزت کے لیے مال کو جمع کیا جاتا ہے، نام کو جمع کیا جاتا ہے، شہرت و وقار کو جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ وہ ہیں، انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، جو ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارے دل کو دیکھتے، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے زیادہ عزت والا میری نظروں میں وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا، کتنے بھی بڑے قبیلے والا کیوں نہ ہو، کتنا بھی دنیاوی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب حسب و نسب کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا سردار کیوں نہ ہو، تقوی سے دور ہے، ذلیل ہی ذلیل ہے۔ فرعون کے پاس اقتدار تھا، تقوی سے دور تھا، ذلیل ہی ذلیل تھا۔ حامان کے پاس عہدہ تھا، تقوی سے دور تھا، ذلیل ہی ذلیل ہے۔ قارون کے پاس سرمایہ تھا، تقوی سے دور تھا، ذلیل ہی ذلیل ہے۔ شداد کے پاس جاگیر تھی، تقوی سے دور تھا، ذلیل ہی ذلیل ہے۔ اور مطلبی ابو لہب، ہاشمی ابو لہب، قریشی ابو لہب، نبی کا سگا چچا ابو لہب جب تقوی سے دور ہوا، اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لب گشائی کرنے والے ابو لہب، جب تک قرآن مجید کا ایک بھی قاری زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور تقوی ہوگا، بندہ چودھری ہوگا ابو بکر بن جائے گا، تقوی ہوگا بندہ سردار ہوگا عمر فاروق بن جائے گا، تقوی ہوگا بندہ سرمایہ دار ہوگا حضرت عثمان غنی بن جائے گا، اور تقوی ہوگا بندہ محنت کش ہوگا، شب زندہ دار ہوگا، تہجد گزار ہوگا، علی حیدر کرار بن جائے گا۔ اور تقوی ہوگا غریب الدیار ہوگا، پردیسی ہوگا، مفلوق الحال ہوگا، بلال بن جائے گا۔ بلال کی عزت اور عروج کا عالم کیا ہے؟ آج کسی کی آواز اس کے بیٹے بھی نہیں سنتے، آج کسی کی آواز اس کی بیوی بھی نہیں سنتی، آج کسی کی آواز اس کے سگے بھائی بھی نہیں سنتے، لیکن بلال کی رفت کا عالم کیا ہے؟ بلال چلتا تو زمین کے اوپر ہے لیکن جوتوں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں آتی ہے۔ حضرات گرامی کا یہ مقام بلند اگر حاصل ہوا تقوی کی وجہ سے حاصل ہوا، اور حضرات گرامی کا تقوی کے فوائد میں سے اور تقوی کے ریزلٹس میں سے یہ ریزلٹ بھی شامل ہے کہ انسان کئی مرتبہ زندگی کے معاملات کے اندر کنفیوز ہو جاتا ہے،
زندگی کے معاملات کے اندر تردد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، فلاں عالم کی مانوں کہ فلاں کی مانوں، وہ بھی دلیل دیتا ہے، یہ بھی دلیل دیتا ہے، اس کی بات بھی اونچی ہے، اس کی بات بھی اونچی ہے، اس کو بھی بات کرنے کا سلیقہ ہے، اس کو بھی بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ بھی شہرت والا ہے، یہ بھی شہرت والا ہے، وہ بھی علامہ ہے، یہ بھی مفتی ہے، کہاں پہ چلا جاؤں؟ حضرات گرامی کا اللہ نے اعلان فرما دیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، متقی تو بن جا، اللہ تیرے لیے جو ہے فرق کو وعدے کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دے گا۔ جب تقویٰ ہوگا تو تیرے اندر ایک حس ہوگی، تیرے اندر اللہ ایک ایسی صلاحیت کو پیدا کر دے گا، تو تقویٰ کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تقویٰ کی آنکھ تیرے اندر حق و باطل کے امتیاز کی صلاحیت کو پیدا کر دے گی، تیرا دل جو ہے وہ نیکی کو پہچاننا شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان قوموں کا ذکر کیا جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ قوم نوح پہ عذاب آیا، سیلاب پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا، آندھیوں کا عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم مدین پہ عذاب آیا، چنگھاڑ کا عذاب آیا، قوم سدوم پہ عذاب آیا، پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، قوم فرعون پہ عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، لہو کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا۔ اللہ ان مغضوب قوموں کے ذکر کے بعد اعلان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے متقی ہو جاتے تو ان کو عذاب نہ ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بھی بے برکتی کا شکار ہیں، آج ہم بھی تنگیوں کا شکار ہیں، آج ہم بھی خوف کا شکار ہیں، آج ہم بھی بدامنی کا شکار ہیں۔ میں اگر سو تسامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، یہ سارا کا سارا معاملہ میری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے بستیوں کے عروج و زوال کے جو ہے اسباب کو بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک بستی تھی، امن والی تھی، رزق والی تھی، اطمینان والی تھی، امن باہر تھا، اطمینان اندر تھا، رزق ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے امن کو چھینا، خوف کو مسلط کر دیا، اللہ نے رزق کو چھینا، بھوک کو مسلط کر دیا۔ لاہور والو، گجرانوالہ والو، پنجاب والو، پاکستان والو، حضرات گرامی قدر ریاست مدینہ کے والی عمران خان کو بھی میں یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کو بنانا اور بات ہے۔ اگر مدینہ کی ریاست کے پیٹرن کے اوپر اس کو صحیح معنوں میں تقوی والی ریاست بنا دیا جائے، اگر حقیقی معنوں میں یہاں پر تقوی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، صحیح معنوں میں اس کو شرم و حیا والی ریاست بنا دیا جائے، صحیح معنوں میں اس کو حدود اللہ والی ریاست بنا دیا جائے، صحیح معنوں میں اس کو اللہ کی تابعداری والی ریاست بنا دیا جائے، حضرات گرامی کا پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر اللہ آسمان و زمین سے برکات کا دروازہ کھول دے گا۔ اور حضرات گرامی قدر وہ روزہ جو تقوی والا روزہ ہوتا ہے، اور اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، وہ روزہ جو تقوی والا روزہ ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے پاس ہے۔ اور ایک اور آپ ہمارے جو تھے فن حدیث کے ماہرین نے بتلا دیے، محدثین نے بتلا دیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میری اپنی ذات ہے، روزے کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات سے جزا سے کیا مراد ہے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، جب سونے چاندی کے کنگن مل جائیں گے، جب حوروں کی رفاقت مل جائے گی، جب غلمان کی خدمت مل جائے گی، جب لال و یاقوت کے محلات مل جائیں گے، جب ہمیشہ کا سکھ مل جائے گا، جب
بہار کا موسم مل جائے گا، ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں کسی اور نعمت کی ضرورت تو نہیں، کسی اور بات کی خواہش تو نہیں؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، اب کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے؟ پھر وہی حسن حقیقی جس نے اپنے جلوے کو سیدنا موسیٰ کے سامنے نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کی آنکھوں کے اندر وہ تاب پیدا کر دیں گے، وہ سکت پیدا کر دیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکتے ہوئے چہرے مالک کائنات کے چہرہ پر نور کا دیدار کریں گے۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کی نعمت نے ساری نعمتوں کو ہیش کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ روزے کا اینڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اس کی جزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کے دیدار سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی والا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر ہم لوگ خوش نصیب ہیں، سعادت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو دیکھنے کا ایک مرتبہ پھر شرف عطا فرما دیا۔ یہ مہینہ اپنے جلوں کے اندر بہت سی نعمتوں کو لے کے آتا ہے، عبادات کی گوناگوں قسم کی اقسام کو لے کے آتا ہے، اس میں ذکر الہی بھی ہے، اس میں قیام اللیل بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اور ہر عبادت اپنی جگہ پہ بے مثال ہے۔ اس کے اندر عمرہ بھی ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں لیلۃ القدر کی جستجو بھی ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کو دینے والی باتیں بھی ہیں، اس میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والی باتیں بھی ہیں، اور ایک ایک بات کتنی قیمتی ہے۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی باقی خطاؤں کو پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر روزہ جو اس کی فنڈامنٹل اور بنیادی اور فرض عبادت ہے، حضرات گرامی کا اس کا مقصد انسانوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے حلال کو چھوڑا تو اس کے حکم کے اوپر حرام کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ حضرات گرامی قدر اللہ سے ڈر کر حرام کو چھوڑنے والے، اپنی خواہش کو دبانے والے، ان کا انجام کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص جنتی ہے۔ تو حضرات گرامی کا جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، سب سے بڑی کامیابی اسی کو حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقویٰ کو بہت سی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنگیوں سے باہر نکالیں گے، اللہ ان کو بے حساب رزق دیں گے، اللہ ان کے معاملات کو آسان کر دیں گے، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق و باطل کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کو بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دار بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے اس مرکز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے ابلاغ کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی ناتوانی کے باوجود اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کی۔ ہماری محنت کم تھی، اللہ کا فضل بہت بڑا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھوٹا سا پودا تناور درخت بن چکا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مرکز کی آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، دوست احباب کے ذریعے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں اس جگہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی مضبوطی کے لیے آپ کو پتا میں پورا سال آپ سے اپیل نہیں کرتا، لیکن توجہ دلانے کے لیے رمضان کے مہینے میں لازماً آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ مرکز کے ساتھ تعاون کیجئے، یہ آپ کا اپنا مرکز ہے۔ ہم ایک فیملی کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرکز کو چلا رہے ہیں۔ آپ سارے کے سارے میرے بھائی ہیں، میں بھی اپنی زکوٰۃ صدقات کا ایک بڑا حصہ
مرکز کے اوپر لگانے کو پریفر کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر آپ بھی اس مرکز کے ساتھ جو ہے بھرپور انداز میں تعاون کیجئے، انشاءاللہ یہ شجر سایہ دار بن چکا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اور بہت سی شمع روشنی کی جلیں گی۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کی توجہ ملک کی صورتحال کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔ ملک کے اندر جتنے ہمارے ادارے ہیں حضرات گرامی قدر، ان کو ہونے والا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے، اور ملک کی عوام کو پہنچنے والا دھچکا بھی ہمیں پہنچنے والا دھچکا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے، یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس معاملے کے پیچھے احتجاج تو فرانس سے ہونا چاہیے، ہم آپس میں لڑ مڑ رہے ہیں۔ فرانس کو کوئی حضرت رسول اللہ کی توہین کے اوپر اور آپ کی شان اقدس کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے نہ کوئی شرم آئی، نہ کوئی انہوں نے اس مسئلے کے اندر معذرت کی حضرات گرامی قدر، لیکن ہم بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ احتجاج کرتے، ان کو باہر نکالتے، ان کا بائیکاٹ کرتے، آپس میں لڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دکھ ہوتا ہے، پولیس والوں کو زخمی دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے، اور کسی مذہبی کارکن کو زخمی دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وطن بنایا تھا ہم ہنگی کے لیے، اللہ کے قوانین کے بالادستی کے لیے، حضرت رسول اللہ کی حرمت کے لیے، لیکن فرانس کے صدر ظالم میکرون نے ایسا ڈرامہ رچایا، ایسے ظالم آدمی نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے منہ کے پر زناٹے کا تھپڑ رسید کرتے، حضرات گرامی قدر ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے جس پوٹینشل کی ضرورت ہے، جس ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، خان صاحب میں اس کی ردی بھی نظر نہیں آ رہی۔ خان صاحب جو ہر سیگمنٹ میں پہلے ناکام تھے، اب کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر بھی پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ کسی معاملے کو طاقت کے زور کے پر دبانا یا حل کرنا یہ کوئی معاملات کا اصل حل نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ معاملہ دب بھی جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بات کے اندر فساد، کشیدگی، انتشار مزید بڑھ جاتا ہے۔ ابھی تک ہم لال مسجد کے سانحے کے نتیجے کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ معاف کرے اب کوئی اور کرائسس ہمارے سامنے آ گیا تو ملک کا کیا بنے گا؟ حضرات گرامی کا ضرورت اس امر کی ہے، جید علماء کو جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کو اس کے اندر اون بورڈ لیا جائے، سفارت کاری کی جائے اور اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات گرامی قدر اگر ایک معاملہ پیار سے حل ہو سکتا ہے تو لاٹھی گولی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ فرانس کے سفیر کو باہر نکالنا یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، اور ملک کے امن و امان کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ہر مکتب فکر کے عالم کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جید علماء اہل حدیث موجود ہیں، جید علماء دیوبند موجود ہیں، جید علماء بریلی موجود ہیں۔ اگر ہمارے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے تو ہم بھی اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا تھا، آج یہ جلس رہا ہے، آج یہ جل رہا ہے، آج یہ فساد اور انارکی کی لپیٹ کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب حقیقی کیا ہے کہ ہم فرانس کی طرف منہ کرنے کی بجائے آج دوسرے کے ساتھ لڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو مل جل کر اس ملک کے اندر امن و امان کی بحالی کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں بڑھ کر حرمت رسول اللہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق دے۔ مرکز کو اپنی خدمات کے اندر، اپنی تمناؤں کے اندر، اپنے وسائل کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ الحمدللہ کشادہ سے کشادہ تر ہو رہا ہے، بہت بڑی لائبریری یہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اسی مرکز کے پلیٹ فارم سے طبی معاملات کو بھی آگے بڑھایا جائے گا اور غریب انسانیت کا علاج بھی کیا جائے گا۔ یہاں پہ کرونا کے ایام کے اندر جس انداز سے غسل کرنے والی ٹیمیں روانہ ہوتی رہیں، بڑی بڑی رفائی انجمنیں وہ کام نہیں کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ یہاں پہ خدمت انسانیت کے کاموں کو بھی آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اس کا تعلق آپ کی معاونت کے ساتھ ہے، آپ کی کوآپریشن کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔